بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستو اور میرے معزز ویورز، آج ایسا کرتے ہیں درس قرآن کی مجلس لیتے ہیں اور اس میں موعظتین کی جو صورتیں ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں موعظتین کسے کہتے ہیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ان دونوں کی مشترکہ فضیلت متعدد احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں ہمارے آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثال میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آقا نے دونوں صورتیں پڑھی۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو حابس جہنی رضی اللہ عنہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے۔ تو آقا نے دونوں صورتوں کا ذکر فرما کر کہا کہ یہ دونوں موعظتین ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آقا نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا، اپنا روٹین بنا لیا اور باقی دوسری چیزیں چھوڑ دی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب آقا کو کوئی تکلیف ہوتی تو موعظتین یعنی یہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آقا کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبریل السلام یہی دو صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آقا نے شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھیج کر اسے منگایا۔ یہ کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گیروں پڑی ہوئی تھیں، 11 گیریں تھیں، اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چھپی ہوئی تھیں۔ جبریل السلام کے حکم کے مطابق آقا ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گروہ جو کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گروہ بھی کھل گئی اور سوئیاں بھی نکل گئیں اور آقا اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ بخاری شریف میں لکھا ہے یہ۔ آقا کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور موعظتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر ملتے۔ سر، پہلے جو سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرتے۔ اس کے بعد جہاں تک آقا کے ہاتھ پہنچتے 3 مرتبہ آقا ایسا کرتے۔ اب اس صورت کی تفسیر وہ شروع کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے نبی جی کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلق کے راجع معنی صبح کے ہیں۔ صبح کی تخصیص اس لیے کی کہ جس طرح جو ذات رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتی ہے، وہ ذات اسی طرح خوف اور دہشت کو دور کر کے
پناہ مانگنے والوں کو امن بھی دے سکتی ہے. یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی، اسی طرح خوفزدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہوتا ہے. اسی طرح خوفزدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہوتا ہے. کتنا پیارا موٹیشن ہے قرآن کریم کا. اس لیے ہمیں امید نہیں چھوڑنا چاہیے اور کبھی جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے. من شر قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے. اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے. ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، یہ عام ہے، اس میں عام ہو گیا. اس میں شیطان، ابلیس اور اس کی اولاد، اس کی ذریت، جہنم اور ہر اس چیز سے پناہ ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. رات کے اندھیرے میں ہی خطرناک درندے اپنی کچھاروں سے، اور موذی جانور اپنے بلوں سے، اور اسی طرح جرائم پیشہ افراد، کرمنلز اپنے مذموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلتے ہیں. ان الفاظ کے ذریعے سے ان تمام سے پناہ طلب کی گئی ہے. غاسقین رات کو کہتے ہیں، وقب داخل ہو جائے، چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی. جادوگر گروہ لگاتے ہیں نا. نفاثات مؤنث کا صیغہ ہے جو ان نفوس کی صفت ہے. من شر النفوس نفاثات، یعنی گروہ میں پھونکنے والے نفسوں کی برائی سے پناہ. اس سے مراد جو ہے کالا جادو کا عمل کرنے والے مرد اور عورت دونوں ہیں. یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے. جادوگر پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے ہیں اور گروہ لگاتے جاتے ہیں. عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کر کے اس پر یہ عمل کیا جاتا ہے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے. حسد یہ ہے کہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے تو وہ جس سے حسد کر رہا ہے، یعنی محسود سے زوال نعمت کی آرزو کرتا ہے کہ اللہ پاک نے جس سے نعمتیں عطا کی ہے اس پر زوال آ جائے، وہ اس سے چھن جائے. حاسد کی یہ خواہش ہوتی ہے وہ. چنانچہ اس سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے، کیونکہ حسد بھی ایک نہایت ہی گھٹیا بری اخلاقی بیماری ہے. حسد بھی ایک نہایت ہی بری اخلاقی بیماری ہے جو نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، نیکیوں کو کھا جاتی ہے. جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی نا، ویسا یہ حسد کی جو بیماری ہے، حسد، یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے. حسد جو دراصل اس لیے حرام ہے شریعت مطہرہ میں، کیونکہ یہ گویا اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے، اللہ پاک کی تقسیم پر، اس کے فیصلے پر، کہ باری تعالیٰ تو نے یہ نعمت اس بندے کو کیوں دی، تو نے مجھے کیوں نہیں دی. تو اللہ پاک آپ کے حساب سے فیصلے نہیں فرمائے گا نا. اللہ پاک خدا ہے، وہ جسے چاہے جو دے. وہ آپ سے پوچھ کے تو نہیں دے گا نا کہ میں اس بندے کو یہ دوں کہ نہ دوں. تو گویا یہ اللہ پاک کے فیصلوں پر اعتراض ہے کہ تو نے یہ نعمت اس سے کیوں دی. اس لیے یہ شریعت میں حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. تو یہ سورہ فلق مکمل ہو گئی. اب آئندہ جو سورہ ناس لیں گے. اور میری آپ لوگوں سے یہ التجا ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے، یا خصوصاً ماؤں بہنوں کو،
تو یہی موضوعاً پڑھ کر اپنے آپ پر دم کیا کریں، کیونکہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ بڑی بڑی بچیاں مائیں بہنیں غیروں کے پاس جاتی ہیں اور کیا چھو چھا کراتی ہے، پھونک پھانک کراتی ہے، اور وہ تو سب ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں۔ غیر نہ ان کے پاس ایمان کا نور ہے، نہ کچھ ان کے پاس روشنی ہے، وہ کیا ہم کو اس سے ٹھیک کریں گے؟ تو یہ ہماری سیانی سیانی بچیاں جاتی ہیں، مجھے بڑی غیرت آتی ہے۔ اسلام نے ہمیں کیا چیز کی کمی کی ہے؟ کیوں ہم دیکھتے ہیں ادھر ادھر کیوں جھانکتے ہیں؟ ہماری شریعت میں کیا کمی ہے؟ اللہ پاک امت کو عقل سلیم و فہم سلیم عطا فرمائے اور انہیں دین کی صحیح سمجھ صحیح فہم عطا فرمائے اور انہیں اپنے ہر مسائل میں ہماری شریعت کی طرف اپنی شریعت کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجیے، اور پسند آنا بھی چاہیے کہ یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں تو اسے لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ، تاکہ اویئرنیس بڑھے۔ اللہ پاک میرے ویورز کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ ناس لیں گے اور میری آپ لوگوں سے یہ التجا ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے یا خصوصاً ماؤں بہنوں کو، تو یہی موضوعاً پڑھ کر اپنے آپ پر دم کیا کریں، کیونکہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ بڑی بڑی بچیاں مائیں بہنیں غیروں کے پاس جاتی ہیں اور کیا چھو چھا کراتی ہے، پھونک پھانک کراتی ہے، اور وہ تو سب ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں۔ غیر نہ ان کے پاس ایمان کا نور ہے، نہ کچھ ان کے پاس روشنی ہے، وہ کیا ہم کو اس سے ٹھیک کریں گے؟ تو یہ ہماری سیانی سیانی بچیاں جاتی ہیں، مجھے بڑی غیرت آتی ہے۔ اسلام نے ہمیں کیا چیز کی کمی کی ہے؟ کیوں ہم دیکھتے ہیں ادھر ادھر کیوں جھانکتے ہیں؟ ہماری شریعت میں کیا کمی ہے؟ اللہ پاک امت کو عقل سلیم و فہم سلیم عطا فرمائے اور انہیں دین کی صحیح سمجھ صحیح فہم عطا فرمائے اور انہیں اپنے ہر مسائل میں ہماری شریعت کی طرف اپنی شریعت کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجیے، اور پسند آنا بھی چاہیے کہ یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں تو اسے لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ، تاکہ اویئرنیس بڑھے۔ اللہ پاک